بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر. ٹیلی ویژن سیٹس کے سامنے بیٹھے تمام ناظرین کو، آپ سب کو اور آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم شاہ رخ بھائی، طارق مصطفیٰ صاحب السلام علیکم. جنید جمشید صاحب، ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی آج آخری افطار ہے. یعنی آج جب ہم افطار کر رہے ہوں گے تو پہلا عشرہ عملاً ہم سے رخصت ہو چکا ہوگا. اور آج کے دن کی ایک دوسری ریلیونس یہ بھی ہے کہ آج ملیکۃ العرب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جناب ختیجۃ الکبریٰ کا یوم وصال بھی ہے. ابتدا میں تو اگر اس حوالے سے کچھ بات کر لیں. ہاں، ویسے تو خیر یہ ساری جو ہماری امت کی جو مائیں ہیں، یہ ساری کی ساری ان میں سے ایک ایک بڑھ کے اور ان کی مثالیں، اور ان میں سب سے نور علی نور جو تھیں وہ حضرت ختیجۃ الکبریٰ تھیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد واپس آئے ہیں تو گھبرائے ہوئے تھے. زملونی زملونی، میرے پہ چادر ڈال دو، چادر ڈال دو. تو آپ پہ چادر ڈالی. پھر حضرت ختیجۃ الکبریٰ نے آپ سے پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ آج میں نے فرشتے جبرائیل کو دیکھا ہے. اچھا، حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو پہلے سے اس بات کا احساس تھا کہ یہ بہت خاص آدمی ہے میرا شوہر، اور یہ ان کو شاید اللہ ضرور وقت کا نبی بنائے گا. تو ان کو تو یقین تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے اور آپ کو اس بات کو اندر سے پکا کرنے کے لیے اور بیوی کی، شوہر کی زندگی میں جو اہمیت ہے اس کو سب پر دکھانے کے لیے اللہ پاک نے حضرت ختیجۃ الکبریٰ کو چنا. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں، جنہوں نے پھر کنفرم کیا کہ نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایسا فرشتہ آیا تھا. تو اللہ کے نبی کی دلجوئی ہوئی اور پھر ہر موقع پہ آپ کے ساتھ رہیں. اور کہتے ہیں کہ یہ دو عورتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، ایک حضرت آسیہ علیہ السلام جو فرعون کی بیوی تھی، اور ایک ان کے بارے میں کہ علماء کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی عقل مند ترین عورتیں تھیں. اچھا، کہ حضرت آسیہ نے جب ان کا انتقال ہونے لگا، جب ان کی شہادت ہونے لگی، جب فرعون ان کو مارنے لگا بالکل، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے اپنے قریب جگہ عطا فرما. قرآن میں اس کا ذکر ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب جگہ دے. اور حضرت ختیجۃ الکبریٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کیونکہ یقین تھا کہ میرے شوہر کا دین پھیلے گا، تو سارا مال انہوں نے لگایا تاکہ قیامت تک جو آخری مسلمان آئے اس کی نیکی میں بھی میرا اجر ضرور ہو. یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کے ابتدائی دنوں میں فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے، دیگر حوالوں سے تو تھا ہی ان کا جتنا بھی کردار تھا، لیکن فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے بھی جناب ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ایک بڑا ایک وائٹل رول تھا، کیونکہ مالدار تھیں، ملیکۃ العرب. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مالدار نہیں تھے تو کھول کے لگا دیا پیسہ. اور دیکھو نا انویسٹمنٹ کیا کی، یہ انویسٹمنٹ کی. ان کو پکا یقین تھا کہ اللہ نے ایسا فہم دیا تھا کہ یہ میرے شوہر کا دین پھیلے گا. تو انہوں نے مال اتنا لگایا کہ جب وسیم اور جنید اور یہ کراچی والے بھی نماز پڑھیں تو ان کی نیکی میں بھی میرا اجر ضرور ہو. تو آپ دیکھو نا، جب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کی جتنی نیکیاں ہوں گی اس میں حضرت ختیجۃ الکبریٰ کا پورا اجر ہے. جزاک اللہ. اور پھر آج رمضان المبارک کا پہلے عشرے کا آخری دن. تو اب ہم آج افطار کے بعد داخل ہو جائیں گے مغفرت کے عشرے کے اندر. رحمت کا عشرہ، دیکھو رحمت کا عشرہ ہے اور رحمت کا عشرہ ہوتے ہوتے ختم ہو رہا ہے. اللہ پاک خوش ہو گئے ہیں، انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے روزے رکھے، اس نے روزے رکھے، تمام گناہ گاروں نے روزے رکھے، ہم سب گناہ گاروں نے. اب اللہ خوش ہو گئے اور مغفرت کا وہ آیا. میں تو یہ کہتا ہوں وسیم، جس کے طفیل، اگر اللہ کے نبی نہ آتے ہمیں نماز نہ ملتی، اگر اللہ کے نبی نہ آتے ہمیں روزے نہ ملتے، اللہ کے نبی نہ آتے ہمیں قرآن نہ ملتا. تو اتنے احسانات ہیں. میرے تو دل آ رہا ہے کہ بجائے سے کہ میرا گپے مارے ایک نعت پڑھ لیتے ہیں. میرا اللہ کیوں نہیں، اجازت ہے حضرت؟ اس سے اچھی کیا بات سکتی. یہ لیجیے. ہو میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام،
پڑھیں گے میرے ساتھ؟ میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ ایک بار پھر ہو جائے، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ خیر البشر وہ خیر الورا وہ ہم سب کے رہنما وہ، اسوہ انہی کی راہ عمل ہے، زندگی ہے چراغ، ہم سب بھیجے ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام۔ پڑھیں، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام، اور سوتے ہوں کو پیار سے جگانا، ان سب کو پھر رب سے ملانا، میرے محمد کا کام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت، عفو و عطا لطف و عنایت ان کی ذات میں غایت، رب جس کی تعریف میں کہہ دے، رب جس کی تعریف میں کہہ دے، انک لعلی خلق عظیم، ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ اور وہ معراج کی شب عرش بری پر کیسا یہ ان کا مقام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ ذکر ہے ان کا بستی بستی، جھوم اٹھی ہے محفل ہستی، دے کر دنیا بھر کی دولت، مل جائے گر ان کی محبت، ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں درود و سلام، میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام۔ آخری شعر ہے، دیکھ تیری امت کی، دیکھ تیری امت کی حالت کیسی ہے اور کیسی ہے، دیکھ تیری امت کی حالت کیسی ہے اور کیسی ہے، دھیرے دھیرے مدھم مدھم ان زخموں پہ رکھ دے مرہم، ہم سب بھیجیں ان پہ ہزاروں لاکھوں
کو درود و سلام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. اور امت کے غم میں شب بھر رونا میرے محمد کا کام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام. تیرے محمد کا نام ہم سب کے محمد کا نام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس میٹھے میٹھے اس پیارے پیارے نام کے ذکر کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ. جب ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، قاری محسن صاحب اور شاہ رخ قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. شان رمضان میں ایک بار پھر آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. یکم رمضان المبارک سے 10 رمضان المبارک کا یہ سفر جس تیزی سے طے ہوا اتنی ہی تیزی سے 10 سے 29 یا 30 رمضان المبارک کا طے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اس مہینے کی میکسیمم فیوز اور برکات اور رحمتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور اس مہینے بھر میں ظاہر ذکر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کرتے رہتے ہیں اپنی ٹرانسمیشن میں گاہے بگاہے. اور آج زیادہ اہمیت اس ذکر کی اس اعتبار سے بھی کہ آج تو یوم وصال جناب ختیجۃ الکبریٰ بھی ہے. آج کس کلام سے آغاز کیجیے گا جناب؟ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. شکیل بداوی صاحب کا کلام سے آغاز کر رہے ہیں. نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ چھیڑو نا طبیبو میری زندگی جو چاہو میری زندگی
چاہو مجھے لے چلو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوائے اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے مجھے موت بھی جو آئے مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ جب یہ آرزو پوری ہو جاتی ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے بلاوا آ جاتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے اور بار بار کہنے کو دل چاہتا ہے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت تحفہ یہ ملا ہے مجھے دربار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے بھاتی بھی ہے ہمدم مجھے جنت کی جوانی بھاتی بھی ہے ہمدم مجھے جنت کی جوانی سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے سرکار میں نہ لاگ نہ حاجت اگر کی ہے منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے لب باغ آنکھیں بند ہے پھیلی ہے جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے تیرے پاک در کی ہے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے سبحان اللہ جزاک اللہ
ایک بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ہمارا سیگمنٹ ہوگا شان اسلام، جس میں آج ہم آپ کو قرآن کریم کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے، ظاہر ہے ماہ نزول قرآن ہے اور ابھی تو ہم جب جو آگے بڑھتے جائیں گے ہم شب قدر سے بھی قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کی خطاطی کے حوالے سے مختلف ادوار میں مختلف انداز کے مختلف اوراق قرآن مجید کے، یہ ہم آج آپ کو شان اسلام میں دکھائیں گے انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد. قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے. اللہ کی سب کتابیں بہت محترم سہی، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے. قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا. قرآن بے نظیر ہے اور بے مثال ہے، قرآن خدا کا معجزہ لا زوال ہے. قرآن جو قرینہ ہستی کا درس ہے، ہاں ہاں اسی قرآن کا ہم سے سوال ہے کہ جس نے تمہیں نجات کا رستہ دکھا دیا، جزداں میں بند کر کے اسے کیوں بھلا دیا. آج شان اسلام میں جنید جمشید صاحب ہمارے ساتھ obviously موجود ہیں اور کچھ قرآن مجید کی، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، مختلف ادوار میں، مختلف انداز میں، مختلف اوراق اور کن مختلف صورتوں میں قرآن مجید رہا ہے، یہ ہم ذرا کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. ظاہر ہے قرآن مجید الحمدللہ واحد کتاب جس کے دنیا میں سب سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیشنز ہوئے ہیں، واحد کتاب جس کے دنیا میں سب سے زیادہ نسخے موجود ہیں، واحد کتاب جو کہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور موجود کیوں نہ ہو. ایک تو کلام اللہ ہے اور پھر نہ صرف یہ کہ اپنے فزیکل فارم میں اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، بلکہ جو ہمارے لاکھوں حافظ قرآن ہیں، کروڑوں حافظ قرآن ہے پوری دنیا میں، ان کے دلوں میں محفوظ ہے اور وہ سینہ بسینہ، سینہ بسینہ، نسل در نسل اسے آگے منتقل کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ. جناب جنید جمشید صاحب. جی وسیم، آج واقعی یہ اللہ کا کلام اور قرآن میں اور باقی کتابوں میں یہ چیز مشترک ہے کہ باقی جو کتابیں ہیں وہ صحیفے ہیں اور قرآن جو یہ اللہ کا کلام ہے. تو اگر ہم آئیے آپ کو اپنے میوزیم کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ پہلا جو آپ نسخہ دیکھیں گے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ پہلا قرآن کا نسخہ وجود میں آیا. اچھا، یہاں پر سامعین و ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شروع کے اندر حروف نہیں ہوا کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی جب اسلام کا عروج آیا وسیم، تو اس سے پہلے رومنز کا عروج تھا. تو رومی جو تھے وہ اپنی لکھت پڑھت جو تھی وہ تصویروں میں کرتے تھے. اچھا، ہاں، ان کے پاس تصویروں کے آراب ہوا کرتے تھے. اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جب اسلام کو عروج دیا تو پھر یہ حروف بیچ میں آئے. شروع میں 8 آئے، 8 سے پھر یہ 20 ہو گئے، 20 سے پھر 28 ہو گئے اور آج یہ 28 حروف عربی زبان کے جو ہیں یہ قرآن کا حصہ ہیں. یہ پہلا والا، یہ سب سے پہلا قرآن ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سب سے پہلا قرآن جو مرتب ہوا. یہ وہ قرآن ہے کہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ جنگ یمامہ، جس کا ہم نے 1-2 روز پہلے ذکر بھی کیا تھا، جو صدیق اکبر کے دور میں ہوئی، اس میں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی تھی. 1200، جس میں سے 700 حفاظ قرآن کے حفاظ تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے اور کہا کہ خلیفۃ الرسول، آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ قرآن کو مرتب کریں، آنے والے وقتوں کے لوگ قرآن کیسے پڑھیں گے؟ تو پہلے تو ابوبکر صدیق نے انکار کر دیا کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں، لیکن مسلسل اصرار کرنے پر آپ مان گئے. اور پھر ایک انصاری صحابی تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بلایا گیا
اور ان کو یہ کام سپرد کیا گیا. نوجوان تھے, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تو آپ مجھے یہ کہیں کہ احد کے پہاڑ کو کھود کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤں, یہ میں تیار ہوں کرنے کے لیے, یہ میں نہیں کر سکتا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں. پھر اللہ کے فضل سے ان کو شرح صدر ہوا. پھر انہوں نے قرآن کی آیتیں مختلف صحابہ کرام سے بڑی ہی احتیاط کے ساتھ تحقیق کے بعد مرتب کی. تو حضرت عثمان غنی کا یہ جو قرآن آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وہ جو صحیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں یہ بنا, پھر یہ حضرت عمر کے پاس آیا, پھر یہ حضرت عائشہ کے پاس آیا, حضرت عائشہ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک گیا, ان سے پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر اس کے 6 مختلف قرآن, 6 مختلف جلدیں بنی, اور ایک ہی طرز قرات اس کے اندر لکھا گیا پوری امت کے لیے. اور وہ پھر یونیورسل ہو گیا, یونیورسل بنا دیا گیا. اور وہ پھر کیونکہ اس وقت دوسرے ممالک کے دوسری زبانوں کے لوگ مسلمان ہو چکے تھے, صرف عرب مسلمان نہیں تھے. عرب تو پڑھ سکتے تھے, لیکن جیسے پرشینز ہو گئے اور جیسے کوکیشینز ہو گئے, ان حضرات کے پڑھنے کے لیے ایک رسم الختم قرآن بنا, وہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بنا. جی آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین قریش کے صحابہ کرام تھے, ایک عبداللہ بن زبیر, ایک حضرت سعید بن العاص, اور ایک حضرت عبد الرحمن ابن الحارث بن حشام رضوان اللہ علیہم اجمعین, اور ایک انصاری صحابی تھے وہی زید بن ثابت. ان 4 حضرات گرامی نے مل کے اس قرآن کو لکھا, جس کو آنے والی نسلوں نے پڑھا اور آج تک پڑھ رہے ہیں. حضرت عثمان کا حکم تھا کہ بھئی دیکھو یہ 3 قریشی ہیں, اگر تو ان کی کہیں اختلاف آئے حضرت زید بن ثابت سے تو ان قریش کی بات مانی جائے. کیونکہ عربی زبان کے ماہر قریش ہوا کرتے تھے. اس طرح سے یہ قرآن کے مختلف, یہ آپ دیکھ رہے ہیں دوسری صدی عیسوی کا قرآن ہے. اچھا, ان میں اعراب نہیں ہوتے تھے. پھر اللہ رب العزت جزائے خیر دے اس ظالم کو, حجاج بن یوسف کو. تھا کتنا بڑا ظالم کہ اس کے ہاتھوں کئی صحابہ کی شہادتیں ہوئیں. حضرت عبداللہ بن زبیر جیسے جلیل القدر صحابی کی بھی مکہ مکرمہ میں شہادت ہوئی اس حجاج بن یوسف کے ہاتھوں. بلکہ جو 2 ٹکڑے ہوا حجر اسود, وہ اس کے مکے پہ حملہ کرنے کی وجہ سے ہوا, جس کو پھر بعد میں ٹھیک کیا گیا. اس آدمی سے اللہ نے عجیب کام لیا وسیم, کہ اس آدمی سے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے لیے قرآن عربی میں اعراب لگائے, زیر, زبر, پیش, جزم, تشدید. کیونکہ عربوں کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی, ان کی تو اپنی زبان تھی. ہمیں مسئلہ ہوتا کہ اس کو ہم کیسے پڑھتے, یعنی ہم قل کو ہم قل پڑھ دیتے, قل پڑھ دیتے, تو پھر پیش لگایا کہ نہیں یہ قل ہے. یہ دیکھیے یہ 13ویں صدی کا قرآن, جی 13ویں صدی عیسوی کا قرآن ہے. ان میں اعراب بھی لگے ہوئے. پھر تو ماشاءاللہ سے قرآن کے مختلف نسائخ آنے شروع ہو گئے. اور جیسے اللہ رب العزت کا اس امت پر احسان عظیم ہے, وہ قرآن کی آیت آپ سب حضرات نے پڑھی ہے, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. آپ فکر نہیں کریے میرے نبی, ہم نے ہی اس قرآن کو, اس کلام کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. یہاں ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں عرض کر دوں کہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, اس سے علماء فرماتے ہیں کہ مراد صرف قرآن مجید نہیں ہے, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتیں, آپ کی پوری زندگی ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ رب العزت نے خود لیا ہے. ہم آپ کے اوپر اتارے ہوئے کلام کی بھی حفاظت کریں گے اور ہم آپ کی پوری زندگی کی بھی حفاظت کریں گے. جی وسیم. قرآن مجید کے مختلف ادوار میں مختلف انداز, مختلف اوراق, ان پر ہوئی آج کے اس شان اسلام کے سیگمنٹ میں بات. ابھی جب ہم ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے شان دسترخوان, جس میں ذرا کچھ کھانا پکانے کی کچھ باتیں ہوں گی. کچھ دیکھتے ہیں آج کیا ڈش ہے, کیا بنائی جائے گی, اور پھر اس کے بعد اس ٹرانسمیشن کو ذرا مزید آگے بڑھاتے ہیں ایک وقفے کے بعد.
خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو شان رمضان میں، شان دسترخوان میں. یہ ہمارا کچھ پکانے اور سونگھنے اور پریزنٹیشن کرنے اور اس کی بنیاد پر ووٹنگ کروانے اور اس کی بنیاد پر انعامات دینے کا ہے یہ سیگمنٹ. اور اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا قرشی جامع شیری نے. سب سے پہلے تو ذرا ہم اپنے آج کے 2 کنٹیسٹنٹس بلا لیں. یہاں سے آپ آئیے، آپ آ جائیے، اور یہاں سے آئیے، آپ آئیے جناب جی، آپ آ جائیے. آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جی جی چلیں جلدی سے آ جائیں. بہت ساری تالیاں بجا دیں ہمارے دونوں کنٹیسٹنٹس کے لیے. اور آج ہم نے یہاں پر پڑے ہوئے ہیں چھولے، یہ ہے مرغی. ان دونوں کا مرکب یعنی کہ مرغ چھولے بنا لیں ہم نے. اوف میرے یہ کام ہونا ہے آج. لگتا ہے آپ کو بڑے پسند ہیں مرغ چھولے، میرا خیال ہے. بہت زیادہ. میں تو سوچ رہا ہوں جو یہ پکائیں اس کو لے جائیں سحری کے افطار کے لیے. افطار کے لیے سحری میں بڑا ٹائم ہے جی، لیکن یہ افطار سے پہلے ہی پورا اسرار طور پہ غائب ہو جاتے ہیں سارے. آپ یہاں پر آئیے. بہت سارے لوگ اور یہ شان دسترخوان کی ڈشز افطار سے پہلے غائب ہو جاتی ہیں. یہ ویسے کہاں غائب ہو جاتی ہیں؟ یہ اس میں ایک تحقیقاتی کمیشن بٹھایا میں نے اس میں جو اس کی ذرا بتایا میں تحقیقات کرے. جناب یہ قرشی جامع شیری نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. قرشی جامع شیری نے سحر میں قرشی جامع شیری کا استعمال دن بھر فل آف انرجی رکھتا ہے اور افطار میں ریفریش بھی کرتا ہے. جہاں پر آج چونکہ ہمارے پاس ذرا 2 دنوں سے خواتین ٹائم زیادہ ہو گیا تھا تو آج ہم نے کہا ذرا کچھ کپلس کو بلایا جائے. بہت بہت اچھا ہے. جی السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ تو کیا وہی گھر پر آپ ہی بناتی ہیں یا کچھ یہ ہیلپ کر دیتے ہیں؟ زیادہ تر مطلب شاپ پہ ہی ہوتے ہیں. شاپ پر ہوتے ہیں. کیا کام کرتے ہیں؟ کیا ہے؟ کسی مائک دیجیے گا. بک شاپ ہے. بک شاپ ہے. تو یہ آپ سے وہ کھانے پکانے کی ریسیپیز والی کتابیں منگواتی ہیں؟ جی 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 منگوا دیا. اور یہاں بھی کوئی ایسی حالات ہیں کھانے ساری ذمہ داری انہیں کو دی ہوئی آپ نے؟ یہ ہماری مہمانی ہے ہاں. تو یہ ماشاءاللہ ان کی کوکنگ مائک بہت ذرا. اچھی ہے. ہاں. تو ہم جب بھی ان کے یہاں جاتے ہیں کوئی نئی ڈشیں ہم بنا کے ہمیں مطلب دیتی ہیں. آپ ممانی کے یہاں کھانے جاتے ہیں؟ بالکل. لوگ رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں محبت بڑھانے کے لیے، وہ آپ کھانا ہاں تو کھانے کھانے سے ہی ماشاءاللہ محبت بڑھتی ہے نا. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ سمجھ نہیں آیا آپ کو؟ دل جیت لیتا ہے. اچھا ہاں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری. بڑی ممانی ہے یہ. ماشاء اللہ. تو کھانے کے بغیر کوئی اور راستہ آپ کو سمجھ نہیں آیا انڈرسٹینڈنگ بڑھانے کا؟ چلیے یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے. اپنے مطلب کی بات جو ہے وہ فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے. تو چلے جی شروع کیجئے. یہ ہے سارا کچھ سامان، پریزنٹیشن پر ہیں سارے نمبرز آپ کے. ٹھیک ہے جناب. اور یہ مرغ چھولے بنانے کا سلسلہ کیجئے جناب، شروع کریں. چلیں جی بسم اللہ. ہر اچھی ڈش کے پیچھے بھی میں نے سنا ہے کہ ایک کوئی نہ کسی خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ لیکن انٹرسٹنگ بات نہیں ہے. کھانا بنانا جو ہے یہ خواتین سے منسوب ہے ظاہر ہے، لیکن دنیا کے جتنے اچھے اچھے شیفس ہیں وہ سارے مرد. اب ساری ناراض ہو جائیں گی لیکن یہ سچ ہے نہیں ہے. یہ ہے تو سچ. اور سب سے بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. اصل میں پتہ ہے اس کی وجہ ہے ایک. ہاں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کھانے پینے کا شوق رکھتے ہیں مرد. ہاں. یہ تو سونگتی ہیں کھانے کو، تھوڑا سا کھا لیا بس، کھا کے چھوڑ دیا. ٹھیک ہے. شوق تو رکھتے ہیں مرد. تو ڈشیں بناتے سارے، تیار سارے اور سوچتے سارے مرد ہیں، وہ پھر اس کو خواتین لے لیتی ہیں. صحیح. وہ آپ نے سنا ہے نا کہ وہ ایک جوڑے میں بڑے اختلافات رہتے تھے. ٹھیک. وہ ہر وقت جو ہے وہ لڑائی جھگڑے یہ وہ. تو میاں گیا کہ اپنے دوست سے مشورہ کیا کہ یار مجھے بتاؤ میں کیا کروں یار، ہر وقت لڑائی جھگڑا، ہر وقت بڑی مصیبت رہتی ہے. اس نے کہا یار تم تعریف کیا کرو بیگم کی چیزوں کی نا، اس کے اخلاق کی، اس کی کھانے ہر چیز کی تعریف کیا کرو. ٹھیک ہے یار. تو اس شام جب گھر گئے تو انہوں نے کھانے کی پہلی دفعہ بڑی تعریف کی کہ یار کیا بات ہے، واہ 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 مزہ آ گیا آج کے کھانے میں. تو یہ بیگم صاحبہ تو اور ناراض ہو گئی اور وہ تو عجیب و غریب معاملہ شروع ہو گیا، مار کٹائی شروع ہو گئی. نے کہا بھائی اب کیا ہوا یار، میں نے تو آج کھانے کی اتنی تعریف کی ہے پہلی دفعہ. انہوں نے کہا آج پہلی مرتبہ کھانا پڑوسن کے یہاں سے آیا ہے تو اس چکر میں نے اتنی تعریف کی. تو اکثر پھر یہ جھوٹی تعریفیں بھی انسان کو بڑا منوا دیتی ہیں. لیکن بہرحال جناب یہ KNN کی جانب سے اور قرشی جامع شیری کی جانب سے ہے ہمارا یہ سیگمنٹ. اور اس کے علاوہ اس سے پہلے کہ ہم جائیں بریک پہ ذرا میرے پاس کچھ اسپانسرڈ اناؤنسمنٹس بھی ہیں، وہ بھی میں کر دوں. آج کے اس شان دسترخوان کے ونر کے لیے ہے پیل کا مائکرو ویو اوون اور رنر اپ کے لیے ہے سینکور سینڈوچ میکر اور صوفی کوکنگ آئل کے گفٹ ہیمپرز. اس کے علاوہ ہے جناب آج بھی ہماری اس نشریات بھر میں ہمیں تعاون حاصل رہے گا کیو موبائل کا، پاکستان نمبر 1 موبائل فون برانڈ. کیو موبائل پاکستان کا نمبر 1 موبائل فون برانڈ ہے یہ کیو موبائل. اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو خاصی کچھ گاڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں. یہ جو گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی یہ کار ہے. گولڈن سن کا کوکنگ آئل 100% کولیسٹرول فری اینڈ لائٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وائٹامن A, D and E اور میگا 3 and 6 اور اینٹی آکسیڈنٹ کی خصوصیات سے بھرپور ہے، جو کہ نہ صرف آپ کے کھانے کے ٹیسٹ
ٹیسٹ کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کی صحت کا بھی خاص خیال رکھتا ہے. گولڈن سن کی یہ کار بھی شان رمضان میں دی جائے گی. یہ ساتھ ہی ہے, اس میں آپ نے تو چاند رات کو بیٹھے گھر نہیں چلے آنا, توبہ کسی کرو, کو دینی ہے نا. توبہ کرو. یہ یہاں چھوڑتے ہیں لوگ. پہلے سے مجھے تو بہت سارے لوگوں نے یہ کہا جنید بھائی, یہ بڑے پیار سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کی گاڑی ہے یہ آپ ہمیں کیوں نہیں دے دیتے. میں نے کہا یار اس کے لیے مقابلہ, ارے مقابلے کو چھوڑیں جنید بھائی, ہمیں دے دیں. اور ساتھ میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں ارے آپ تو دے سکتے ہیں, آپ تو دے سکتے ہیں. صحیح, میں بھی دن میں 10 دفعہ تانے سنتا ہوں. اچھا, میں ویسے یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کی جو اسکرین ہے, ونڈ اسکرین ہے, اس کے اوپر یہ گاڑی چلے گی کیسے؟ اس میں نظر ہی کچھ نہیں آئے گا, لیکن میرے خیال ہے اس کو کھرچ کے اتارنا پڑے گا. جناب یہ جے ڈاٹ کی گاڑی بھی ہے یہاں پہ, اور صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی کار بھی ہے. شان رمضان میں ابھی ہم ایک وقفے کی جانب بڑھتے ہیں. آگے ہمارا سیگمنٹ شائننگ سٹار بھی ہے کہ جس میں نعت خواں حضرات ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں, کنٹسٹنٹ نعت خواں موجود ہوں گے, اور بہت کچھ آ رہا ہے شان رمضان میں. ایک وقفے کے بعد جناب علی, اگرچہ اس سیگمنٹ میں یہ نعتیہ مقابلہ ہے, آج کے ہمارے کنٹسٹنٹ کو ہم نے سننا ہے, لیکن اس سے پہلے جس طرح ٹرانسمیشن کے دوران کافی لوگوں کی نظریں آپ پر لگی ہوتی ہیں نا, جنید جمشید پہ جے پہ لگی ہوتی ہیں, کافی نظریں جے ڈاٹ کی بائک پہ بھی لگی ہوتی ہیں, جو کہتے ہیں بھائی یہ بائک تو ہمیں دو, ہمارا کام تو پہلے کرو نا, اس کے بعد آپ مجھے مزید غریب تو نہیں کرانے لگے. میرا کوئی ایسا ہی کچھ ارادہ ہے. کوئی کیا خیال ہے جی, قرآن اندازی کے ذریعے جے ڈاٹ کی ایک بائک میں سے کوئی ایک بائک دے دی جائے آپ میں سے کسی ایک کو, کیا خیال ہے؟ یہ میرا ایسے ہی کوئی عزائم ہے. میں آپ کو اتنی لبرٹی دے سکتا ہوں کہ چلیں آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیں بائک, میں نہیں کروں گا قرآن اندازی, آپ خود ہی کر لیں. اچھا جی, تو کسی اللہ کے دو نیک بندے ہی نیچے بلوا لوں میں اپنی مدد کے لیے, محمود بھائی کو اور شاہ رخ بھائی کو. آ جائیے ان دو حضرات کو. وسیم بھائی آپ ہی گھما دو اس کو. اچھا ہاں, آپ کی بائک ہے تو گھما میں دوں اس کو. اچھا بھائی, سب کارڈ کدھر ہے؟ کارڈ تو اوپر کر کے دکھاؤ کہ کارڈ آ گئے سب کے. کارڈ کدھر ہے؟ ان کو نہیں چاہیے بائک لگتا ہے. کارڈ کدھر ہے جی وسیم بھائی؟ ٹھیک ہے جی, میں اس میں سے کچھ نکال لیتا ہوں رینڈملی, آپ اس میں سے 2-3 نکال کے محمود الحسن اشرفی صاحب کو دے دیں. اوئے ہوئے ہوئے, شفافیت کو یقینی بنایا جائے. شفافیت. ہاں جی, یہ واپس, سوری بھائی. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے نام پڑھ کے سنا دیتے ہیں, کیا خیال ہے؟ آپ پڑھ کے سنائیں گے نا. ارے یہ تو اپنے کارڈز ہاتھ میں رکھیے گا, ہم نام اور نمبر سے شناخت کریں گے. جزاک اللہ. آئیے وسیم ذرا. ہاں جی, جے ڈاٹ کی بائک کس کو جا رہی ہے؟ بیٹھے بیٹھے بائک کس کو مل رہی ہے؟ اچھا, کس خاتون کو چلانی آتی ہے؟ اس کو تو ویسے ہی دے دو یار. آپ کو آتی ہے بائک چلانی؟ مطلب سیکھ لیں گی. اور آپ دینے والے بنے. میں سیکھنے سے پہلے کتنوں کا دھیان ہوگا اس پر؟ ہاں جی. اچھا جی, اچھا بھائی, پہلی خبر تو یہ ہے کہ یہ بائک کسی خاتون کو جا رہی ہے, تو مرد تو سارے ویسے ہی بیچارے ڈپریس ہو گئے جو اکیلے آئے ہیں. ہاں جی, ہاں, اب مرد پیچھے بیٹھیں گے, خواتین آگے بیٹھیں گی. لو وسیم آپ ہی کچھ. اچھا جی جناب, یہ ہے مسز شہناز سعید. اپنا کارڈ کے ساتھ آئیے, نمبر دکھائیے ذرا. آئیے جناب, مسز شہناز سعید, کارڈ دکھائیے گا مجھے. بالکل, آئیے جناب, آئیے, بھرپور تالیوں میں. واہ, جے ڈاٹ کی بائک کی قرآن اندازی کے ذریعے حقدار قرار پائی ہیں شہناز سعید صاحبہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ کو؟ کراچی کے کس علاقے سے آئی ہیں؟ جوبلی.
जुबली से, वाह। और यहाँ किन के साथ आई हैं? जी बहन के साथ, सिस्टर के साथ, बहन के साथ आई हैं। और मेरी बेटियां भी है। हस्बैंड कहाँ हैं आपके? हस्बैंड घर पे, घर- मतलब काम। ऑफिस में है। अच्छा, यहाँ पर कैसे आना हुआ था ये बताएं जरा पहले। बस मेरी सच्ची बच्चियों को सच्ची बहुत ऑनर ख्वाहिश बता दें थी, मुझे। बच्चियों को ख्वाहिश थी मेरी, अच्छा, बहुत ख्वाहिश थी। इसको तो पकड़ लो बहन, Thank ये इसकी असली चाबी नहीं है। you। अच्छा, मेरे बेटे को बहुत शौक था अपनी बाइक, और अच्छा, वसीम भाई के नसीब से निकला है। खाली बाइक नहीं दे वीगा रहा लुब्रिकेंट का ऑयल भी है 1 साल वेगा के लिए। लुब्रिकेंट का 1 साल का तेल है इसके अंदर, मेरे को तो- ठीक है जी। ये भी आप ही का हुआ जी और बाइक भी आपकी हुई, तो चलाएगा कौन इसको? बेटा बेटा जी। कितना बड़ा है? 17 साल का। भाई 1 साल तो और देना, 1 साल के बाद नहीं, 1 देना। साल के बाद लेकिन चलेगा। पक्की बात है? पक्की तो हमसे आप इंशाल्लाह। अगले शान रमजान में ले लें फिर इसको। नहीं नहीं, नहीं। नहीं, मेरा हस्बैंड है ना, मेरे हस्बैंड भी है। उनके पास तो होगी ना एक नहीं, बाइक? नहीं है। एक भी बाइक नहीं है? नहीं, एक भी नहीं पक्की है। बात? पक्की। हम पहले टीम के बंदे भेजेंगे घर हाँ घर। भेजना, जरूर भेजना। अच्छा, नहीं, चलो चेक नहीं, मेरे कर। पास बाइक। चले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बहुत बहुत आपको मुबारक, बहुत सारी मुबारक हो। तालियां। ये भी जाएगा आपके साथ। बेटा, बहुत भारी भारी उठा लो यार। अच्छा, बेटा आप आना जरा, वीगा आप आना। लुब्रिकेंट का 1 साल का आप ऑयल। आना। ये भी पहुंचा दो, ठीक अब है। जाग जाग ये कर इन बाजुओं में ये इतनी मैं रख ताकत लेता नहीं हूँ है, मैं आपके उठा लिए, ठीक है। हमारी टीम के लोग आपको बता देंगे इंशाल्लाह। आपकी अमानत हमारे पास है, आप जब चाहिए आप उसको अगले ले शान जाइएगा। रमजान में ठीक है जी, ले लीजिए जी। चले जी, चलो। शाइनिंग स्टार हमारा ये सेगमेंट है नातिया मुकाबले का, और इसमें आज के जो हमारे नात खां हैं लाहौर से तशरीफ लाए हैं सैयद दाऊद हमजा बुखारी। आइए दाऊद साहब, और अगर आप इनके हक में वोट करना चाहें आप लिखिएगा BR स्पेस दीजिएगा। आ जाइए, चप्पल उतार कर आ जाइए। BR स्पेस इनका नाम दाऊद, DAWOOD, और भेजिएगा 8038 पर। ये नातिया मुकाबला हमारा रोजाना की बुनियाद पर जारी रहता है, और जो विनर होगा उसको सूफी की जानिब से 27 रमजान मुबारक को एक कार दी जाएगी। सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की जानिब से रनर्स अप को गाबा नेशनल की जानिब से 4 डोर रेफ्रिजरेटर, जुनेद जमशेद साहब की जानिब से बाइक के साथ वीगा लुब्रिकेंट का एक कार्टन जिसमें 1 साल का ऑयल, क्यू मोबाइल की जानिब से टैबलेट, क्यू मोबाइल की जानिब से मोबाइल सेट भी। हमारे शान रमजान के आज के नात खां जनाब सैयद दाऊद हमजा बुखारी। दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई
शाए तन्हाई हो। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जज़ाक अल्लाह, ज़बरदस्त। हमारे आज के ये नातिया मुकाबले के कंटेस्टेंट हैं सैयद दाऊद हमजा बुखारी, लाहौर से तशरीफ लाए हैं। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी बैंड्स देख रहे होंगे। आप लिखिए अगर आप इनके हक में वोट करना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं इन्होंने अच्छे अंदाज में नातखानी की है। BR स्पेस दाऊद DAWOOD और भेज दीजिए 8038 पर। अगर आप 27 रमज़ान मुबारक को विनर साबित हुए तो सूफी बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल की एक कार, और वरना सिर्फ आज इस मुकाबले में शरीक होने पर भी आपके लिए है गाबा नेशनल की जानिब से सैंडविच मेकर, क्यू मोबाइल की जानिब से एक टैबलेट, क्यू मोबाइल की जानिब से एक मोबाइल सेट। आपको ये बहुत बहुत मुबारक हो, आपके साथ जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हमारे आज के मेहमान थे लाहौर के सैयद दाऊद। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ प्यारे प्यारे बच्चों के साथ प्यारी प्यारी बातें करने का हमें मौका मिलेगा। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों के साथ प्यारी प्यारी बातें हमारा ये सेगमेंट है। बच्चों के लिए कुछ तोहफे तहाइफ भी हैं सेगमेंट में, गाबा नेशनल की जानिब से, करशी की जानिब से और ब्रैडीज की जानिब से। और आज ज़रा हमने जिस हवाले से अपने दोस्तों से, नन्हे मुन्ने साथियों से बात कर रहे हैं, नहीं अब ये तो क्लासरूम वाला माहौल है, खबरदार तुम खड़ी हुई यहाँ से और इनके पास गई तो मैंने सजा में खड़ा कर देना यहाँ पे। जब क्लासरूम वाला माहौल है तो पूरी की पूरी क्लासरूम बनाओ ना मैं। क्यों नहीं? अच्छा जी, सबसे पहले तो मुझे बताइए कि आज कौन सी रमजानुल मुबारक है? बताइए, रमजान की कौन सी तारीख है आज? ये बताएं। कौन सी तारीख है? 10वीं है ना। आज है 10 रमजानुल मुबारक, ठीक है। तो रमजानुल मुबारक में अशरे कितने होते हैं? 3 अशरे होते हैं, ठीक है। अशरे से मुराद होती है 10, ठीक है। तो पहला अशरा, दूसरा अशरा और तीसरा अशरा। इसलिए कि रमजान में 30 दिन होते हैं या 29 दिन अगर चांद नजर आ जाए, ठीक है। तो आज रमजानुल मुबारक का जो पहला अशरा है वो खत्म होने जा रहा है। क्या क्लासरूम में बच्चे सो रहे हैं क्या? भाई जोर से बताएं। पहला अशरा रमजान का आज खत्म होने जा रहा है। जब किसी को मैं कहूंगा तब वो जवाब दे, बाकी वरना हर सवाल का सब जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सबको इनाम मिल जाएगा, सही है जी। अच्छा, और ये पहला अशरा जुनैद जमशेद साहब किसका होता है रमजान मुबारक में? पहला वाला होता है रहमत का। ठीक जवाब दिया ना, इनको आता है ना? हाँ, मैंने सही बोला जी। रमजान मुबारक में पहला अशरा किसका होता है? हाँ, कैसा पकड़ा मैंने? किसका होता है पहला अशरा? रहमत का, ठीक है। और अब कल से दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा, वो अशरा होगा, इनको बता दीजिए रहमत किसी अंकल को ना समझे। अल्लाह की रहमत का, उसके फजल का, उसके करम का, उसकी बख्शिश का। और कल से जो दूसरा अशरा शुरू हो जाएगा 11वीं रमजान से, वो है मगफिरत का अशरा। मगफिरत यानी कि माफ़ी मांगने का अशरा, माफ़ी मांगने के दिन। अच्छा, 10 रमजानुल मुबारक को एक बहुत अहम वाक़या हुआ था। 10 रमजानुल मुबारक को हज़रत खतीजतुल कुबरा का इंतकाल हुआ था। यौम विसाल है 10 रमजानुल मुबारक, यानी कि आज का दिन जनाब खतीजतुल कुबरा
کی ڈیتھ ہوئی تھی, ان کا انتقال ہوا تھا آج, ٹھیک ہے. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ جو تھی وہ کون تھیں, یہ مجھے بتائے گا کوئی؟ جناب خدیجۃ الکبریٰ جو تھیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی تھیں. ویری گڈ, بالکل ٹھیک, ٹھیک ہے, ان کی زوجہ تھیں. اور آج کے دن یعنی کہ 10 رمضان المبارک کو ان کا ہوا تھا انتقال ہے. اچھا, اور آپ بتائیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس بہت سارے مال اور دولت تھی, بہت سارے پیسے تھے ان کے پاس, بہت رچ تھی, بہت سارے پیسے تھے ان کے پاس. وہ اتنی رچ تھیں کہ ان کے جو یعنی ان کا جو مال اور دولت ہوتا تھا نا, جو خزانہ ہوتا تھا, اس کی جو صرف چابیاں ہوتی تھیں نا, ان کی جو صرف کیز ہوتی تھیں, چابیاں, وہ بھی اونٹوں پر لائی جاتی تھیں. یعنی اتنے سارے پیسے تھے کہ جو صرف چابیاں ہوتی تھیں خزانے کی, وہ بھی اونٹوں پر لائی جاتی تھیں. اور اسی لیے ان کو کہا جاتا تھا ملیکۃ العرب. ملکہ کا مطلب پرنسس, ملیکۃ العرب, عرب کی ملکہ کہا جاتا تھا. ان کے پاس اتنے سارے پیسے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ساری مال دیا تھا, اتنی ساری دولت دی تھی. لیکن جب ان کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہو گئی, اس کے بعد انہوں نے وہ سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا. سارے کا سارا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا, سب کا سب دے دیا اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے. اور جب ان کی رسول خدا سے شادی ہو گئی تو پھر وہ کیا کہلائیں؟ ام المومنین. کیا کہلائیں وہ؟ ام المومنین سے مطلب کیا ہے کہ مومنین کی ماں, یعنی کہ اس لحاظ سے وہ ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہیں, ہماری ماں کی حیثیت رکھتی ہیں جناب خدیجۃ الکبریٰ. اور ان کے پاس اتنی ساری دولت تھی نا, لیکن جب ان کی رسول خدا سے شادی ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے وہ سارے پیسے خرچ کر دیے اسلام پہ, تو ان پہ ایسا وقت بھی آیا, انہوں نے اتنے سارے پیسے خرچ کر دیے اسلام پہ رسول اللہ کے پہ سے شادی کے بعد, کہ اس کے بعد ان پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب ان کے پاس کھانے پینے کے حوالے سے بھی جو ہے وہ پیسے نہیں تھے کھانے کے لیے. انہوں نے اتنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اور اسلام کی راہ میں لگا دیا. تو آج ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت خدیجہ کا چونکہ یوم وصال ہے, ان کے صدقے میں ہم کو بھی جو اپنی مال ہے, جو اپنی دولت ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح ہے, ذرا کچھ گفٹ ہیمپر لے آئیں, پھر میں جاؤں ذرا آج کے شان دسترخوان کے کچھ ونرز کا اناؤنس کرنے کے لیے. اچھا, اب مجھے بتائیں رسول خدا کی ایک گفٹ آج کس وائف کا, کس زوجہ کا یوم وصال ہے؟ بتائیں آج ان کی کس زوجہ کا ہے یوم وصال؟ ہاں جی, گفٹ تو اب سب کے لیے نا, اس لیے انہوں نے کہا چلو اب جواب دے بھی دو تو ٹھیک ہے, نہ بھی دو تو گفٹ تو مل ہی رہے ہیں. ہاں جی بتائیے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت ویری خدیجۃ گڈ, الکبریٰ اس کو کا ایک ایکسٹرا ملے گا. ہاں, جو صحیح جواب دے گا اس کو ایک ایکسٹرا انعام. ان کو بریڈیز کے ساتھ ساتھ گاوا کا بھی ایک گفٹ ہیمپر دیجیے. اور یہ تھوڑا مشکل سوال ہے, اس کا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کو لقب کیا دیا گیا تھا؟ ان کو ایک لقب دیا گیا تھا چونکہ ان کے پاس بہت سارے پیسے تھے. تھوڑا سا مشکل ہے ویسے, ان کو کیا لقب دیا گیا تھا؟ ہاں جی, ملکۃ الخزینہ. ملیکۃ خدیجہ تو ان کا نام تھا نا, ان کو لقب دیا گیا تھا ملیکۃ العرب, کہ عرب کی ملکہ. لیکن چلیں ٹھیک ہے, یہ جواب آپ کا صحیح مان لیتے ہیں. ان کو ایک اور تحفہ دیجیے گا, تالیاں بجا دیں جی ان کے لیے. صحیح جناب. اور آخری بات کہ جب شادی ہوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کی, اس وقت جناب خدیجہ کی عمر کیا تھی؟ 40 ایئرس. کیا تھی جناب خدیجہ کی عمر اس وقت؟ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کیا تھی؟ اب پتہ ہے آپ کو؟ 25. واہ, کیا تھی؟ 25. زبردست بھائی, 25 ایئر. تو بڑے ٹیلنٹڈ بچے آئے ہیں, زبردست. چلیں اب آپ لوگ ذرا یہاں بیٹھیں, خوشبو سونگیں, ہم وہاں جاتے ہیں, دیکھتے ہیں انکل اور آنٹی نے کیا بنایا ہے اور کس نے اچھا بنایا ہے. ٹھیک ہے, بلکہ آپ بھی آ جاؤ میرے ساتھ, آ جاؤ, ہاتھ پکڑیں گے میرا؟ واہ, آج کی ہمارے ججز میں یہ بھی شامل ہے, یہ بھی شامل ہے. ہم تمام طبقوں سے جو ہے وہ نمائندگی شامل کریں گے اس مقابلے میں. چلو ویری گڈ. روزہ رکھا ہے آپ نے؟ اوے ہوئے, تو روزہ اس تو چک بھی سکتی ہے, روزہ بھی نہیں رکھا ہے. اچھا بھائی, تیار ہو گیا. ارے واہ. اچھا بھائی, اب ایسا ہے کہ پہلے ہم یہ دونوں دکھا دیتے ہیں ایک ساتھ کیمرے کے سامنے, اور اس کے بعد آپ ایک ایک کے لیے فردن تالیاں بجا دیجیے گا. آپ کا کوئی نہیں, پھر بھی پتہ چلتا ہے. ہورا بھی ڈیسائیڈ کرے گی آج. پہلے ذرا یہ دونوں دکھا دیجیے, دیکھیں جی, اس کے بعد ہم ذرا آپ لوگوں کی رائے لیتے ہیں, ہورا کی بھی رائے لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, آگے دونوں. اب پہلے تو میں ہورا سے پوچھوں گا. ہورا یہ بتائیے,
اس میں سے آپ کو یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یا یہ اچھا لگ رہا ہے؟ کان کھجا رہی ہے اپنے. کون سا والا دیکھنے میں کیونکہ یہ جنید انکل کے ہاتھ میں ہے نا. میں نے اس برے صغیر کے بچوں کا میں نے کیا بگاڑا ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کانٹیننٹ میں کوئی بچہ مجھ سے کبھی صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکتا. کون سا زیادہ اچھا لگ رہا ہے نا؟ دیکھا یہ وہ اب اصل میں بیچاری نے آ کر اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ مجھے, ورنہ میں آپ کو کلاس روم سے باہر نکال دوں گا. کون سا اچھا لگ رہا ہے اور یہ والا اچھا نہیں ہے نا, یہ والا اچھا, یہ سمجھ گیا تھا میں. اب ذرا آڈینس سے ہی پوچھ لیتے ہیں, بھائی آپ بتائیے کہ ایک طرف ہے یہ اور آپ کو معلوم ہے کہ روزے میں جو اپنے دل سے رائے نہیں دیتا اور جو دھاندلی میں ملوث ہوتا ہے اس کے لیے بڑے سخت احکامات ہیں. اب بچیے تانیاں زیادہ. اب آپ دکھا دیجئے بھائی. بائک کس نے دی تھی؟ ان کا ہے. کون جیتا؟ لو وسیم بھائی, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, ہم ہار کے بھی جیت گئے, کوئی بات نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ اصل میں تو ہم جیتے ہیں, لیکن اب بس کیا کیا جاتا ہے. چلیں جناب, تو شان دسترخوان کے آج کے ونر میرے حساب سے تو آپ کو ہونا چاہیے تھا, لیکن اب آڈینس کی رائے کا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی. یہ آج کے ونر ہیں ہمارے آپ, اور ونر کے لیے ہے پہل کی جانب سے مائکرو ویو اوون, اور رنر اپ کے لیے ہے سینکور کا سینڈوچ میکر. یہ آپ لوگوں کے ساتھ جائے گا. آپ دونوں کو بہت بہت مبارک ہو. اور اس سیگمنٹ کا بریک جو ہے نا, یہ ہماری یہ دوست لے گی, چھوٹی والی. ہاں جی. آپ کو ایسے ٹی وی میں آنے کا شوق ہے؟ ٹی نہیں, اگر پیسے ملیں پھر آؤ گے ٹی وی پہ؟ اچھا یہ پکڑیں ذرا. میں یہ ہے سامنے آپ کا کیمرہ. آپ کہیں ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہ چیز تھوڑے دیر بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.